بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ہم نے لاہور کی بادشاہی مسجد سبق کی ریڈنگ کی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو مختلف تصاویر بھی دکھائیں اس حوالے سے چیپٹر کے سے ریلیٹڈ۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں۔ میں پہلے آپ کو الفاظ معنی کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے تاریخی۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ، ان کی یہ معنی ہے، ان کو ریوائز کر لیں، یاد کر لیں۔ تاریخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاریخ میں نمایاں مقام رکھنے والا۔ تاریخی، تاریخ میں نمایاں مقام رکھنے والا۔ جانب، طرف۔ جانب کا کیا میننگ ہوگا؟ طرف۔ حوض کیا ہوتا ہے؟ تالاب۔ حوض، تالاب۔ خوشنما، دلکش، خوبصورت۔ خوشنما کو کیا کہتے ہیں؟ دلکش بھی کہہ سکتے ہیں اور خوبصورت بھی۔ روح پرور، روح افزا، روح کو اچھا لگنے والا۔ شہرت، ناموری، مشہوری۔ عمدہ، نفیس، اعلیٰ درجے کا۔ نفیس، اعلیٰ درجے کا۔ کشادہ، کھلا، وسیع۔ کشادہ مین کھلا اور وسیع۔ محراب کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ مرکزی، درمیان میں۔ مرکزی، درمیان میں، کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ مؤذن کون ہوتا ہے؟ اذان دینے والا۔ مؤذن، اذان دینے والا۔ متبرک، برکت والا۔ مقدس، پاک۔ نظارہ، کسی کے نظارہ کیا ہے؟ نظر ڈالنا، ٹھیک ہے۔ منظر، منسوب، کسی کے ساتھ تعلق دیا گیا، نسبت کیا گیا۔ نقص، خامی، عیب، کمی۔ وسط، درمیان۔ وسعت، گنجائش یا پھر فراخی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گئے ہمارے ورڈز میننگ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز پر۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے ہمارا، سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دے۔ یہ ہیں ہمارے سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم سوالوں کے جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ ابھی جب ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ کی تو ہم نے سوالوں کے جواب بھی ہمیں وہاں سے مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عنوان جو ہے ہمارا لاہور کی بادشاہی مسجد، اس کے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ بادشاہی مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی، ٹھیک ہے۔ ان کی تصویر بھی میں نے دکھائی ہے نا آپ کو۔ اچھا، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی 2 مشہور اور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کریں۔ کون کون سی ہیں 2؟ ایک تو ہے بادشاہی مسجد کے نزدیک شاہی قلعہ بھی ہے اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا مزار بھی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان موجود جو باغ ہے اس کا کیا نام ہے؟ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان ایک باغ ہے جس کو حضوری باغ کیا کہتے ہیں؟ حضوری باغ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ بادشاہی مسجد کی دیواروں پر بیل بوٹے بنائے گئے ہیں اور قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ مسجد کے صحن میں بنائے گئے تالاب میں سفید پتھر لگایا گیا ہے جو گرمی میں بھی پانی کو ٹھنڈا رکھتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہو گئے ہمارے سوالات کے جوابات۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست لفظ کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر کے وسط میں واقع ہے۔ کس میں؟ وسط میں۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ سنہری حروف سے مزین قرآن لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی، کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے، کہاں پر؟ لاہور میں۔
مسجد کی عمارت میں زیادہ تر کون سا پتھر استعمال ہوا ہے؟ سرخ رنگ کا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا کیا؟ عالمی ورثہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجئے۔ اب ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ وسط کیا ہوتا ہے؟ وسط ہوتا ہے درمیان، وسط مین درمیان۔ حوض کیا تھا؟ تالاب۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا ورڈز میننگ، میں نے جب آپ کو دکھائے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ خوشنما، خوبصورت، خوشنما مین خوبصورت۔ دستیاب، موجود، دستیاب موجود۔ منسوب، منسلک، تعلق رکھنا۔ نقص، خرابی، نقص مین خرابی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، قواعد اور زبان شناسی کے اصولوں کی روشنی میں غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں۔ اب یہ غلط فکرے ہیں سارے، ان کو ہم نے درست کر کے لکھنا ہے۔ دراصل میں وہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے غلط فکرہ۔ غلط فکرہ کیسے ہے کہ دراصل کا مطلب ہوتا ہے اصل میں، تو میں پھر دوبارہ بھی آ گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم لکھیں گے دراصل وہ سچا ہے، یعنی میں نہیں لکھیں گے۔ آپ پانی، اور یہ بھی پانی ہو گیا، 2 بار پانی آ گیا۔ آب زمزم کا پانی متبرک ہے، ہم کیا لکھیں گے؟ آب زمزم، آب زمزم متبرک ہے۔ ٹھیک ہے، کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اب کوہ کا میننگ بھی پہاڑ ہوتا ہے، اور یہ بھی پہاڑ آ گیا، تو ہم کیا لکھیں گے؟ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے، وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے۔ ہر دن کی جگہ کیا آئے گا؟ ہر روز، وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے، کھٹی نہیں ہوتی بیٹا، دہی کو کیا کہیں گے؟ یہ دہی بہت کھے آئے گا، پہلے ہم کھے بنائیں گے، کھٹا۔ یہ دہی بہت کھٹا ہے، کھٹی نہیں کھٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اعراب لگانے ہیں۔ چین کے اوپر لگائیں گے پیش، اور ہے کے اوپر جزم۔ شوہ، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم، تو کیا بن گیا؟ شوہرت۔ ہے کے اوپر زبر، زواد کے اوپر جزم لگا دیں، حوض۔ اجتماع، اب دیکھیں بولنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ الف کے نیچے زیر آئے گا، الف جیم اج، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر بھی زبر، اجتماع۔ روح، دیکھیں روح بولنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رے کے اوپر پیش ہے، رے کے اوپر پیش اور ہے کے اوپر جزم، روح پرور۔ پیرے پر، پے کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر بھی زبر، پرور۔ مخ، میم زبر خے، مخ، سواد پیش و سوس، مخ سوس۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اعراب ہو گئے۔ ہماری بادشاہی مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد کی ایکسرسائز بھی مکمل ہو گئی، یعنی ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا مکمل۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے بہت جلد۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔